السلام علیکم اسٹوڈینٹس. بیٹا جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ہم نے اپنے پریویس لیکچرز میں چیپٹر نمبر 1 کی ٹرانسلیشن کو کور کیا تھا. آج ہم کریں گے چیپٹر نمبر 1 کے کوشچن آنسرز کو. تو آئیے شروع کرتے ہیں. وٹ واز دا سوشل کنڈیشن آف وومن آرفنز اینڈ سلیوز ان پری اسلامک عرب؟ اس سوال کا کیا مطلب ہے کہ عرب میں اسلام سے پہلے جو خواتین تھیں، یتیم تھے اور غلام تھے، ان کی سماجی حالت کیا تھی؟ سو دا وومن ہیڈ لمیٹڈ رائٹس. خواتین کے پاس جو حقوق ہوتے تھے نا، وہ کیا تھے؟ محدود تھے. while orphans were often neglected. orphans یتیموں کو کہتے ہیں، یتیموں کو نظر انداز کیا جاتا تھا. and their property could be misused. اور ان کی جائیداد کا غلط استعمال کیا جاتا تھا. slaves had no freedom. جو غلام تھے ان کو آزادی کا حق نہیں تھا. and were treated as inferior members of society. اور انہیں معاشرے میں کمتر سمجھا جاتا تھا. یہ تمہارا کوشچن نمبر 1. اب دیکھتے ہیں کوشچن نمبر 2 کو. What are the 3 specific rights that حضرت محمد introduced for women? ہمارے نبی نے خواتین کے لیے کون سے 3 مخصوص رائٹس جو تھے، حقوق، وہ متعین کیے تھے؟ He gave a woman the right to inherit property. آپ نے عورتوں کو وراثت کا حق دیا. Own and manage wealth. جائیداد رکھنے اور اپنے مال کا انتظام کرنے کا حق دیا. اینڈ گیو consent to marriage. اور شادی میں رضامندی کا حق دیا. یہ 3 حق آپ نے عورتوں کو دیے. These reforms improved their social and legal status. ان اصلاحات سے عورتوں کی سماجی اور قانونی حیثیت بہتر ہوئی. کوشچن نمبر 3 ہے. What role did the Quran play in guiding the Rasulullah's social reforms? قرآن نے کیا کردار ادا کیا ہمارے نبی کی جو اصلاحات تھیں ان کو گائیڈ کرنے میں؟ The Quran provided guidance for establishing justice. قرآن نے کیا پرووائڈ کی؟ گائیڈنس. گائیڈنس کہتے ہیں رہنمائی فراہم کی انصاف قائم کرنے کے لیے. اکویلٹی، برابری. اینڈ پروٹیکشن آف دا ولنریبل. اور کمزور لوگوں کی تحفظ کے لیے گائیڈنس دی قرآن نے. It emphasized the rights of women. اس نے زور دیا خواتین کے حقوق پر. اینڈ orphans یتیموں کے. اینڈ condemned their exploitation اور ان کے استحصال کی مذمت کی. کوشچن نمبر 4 دیکھتے ہیں. How did حضرت محمد promote the emancipation of slaves? He encouraged Muslims to free slaves. ہمارے نبی نے مسلمانوں کو ترغیب دی کہ وہ کیا کریں؟ غلاموں کو آزاد کریں. Describing emancipation as a virtuous act and means of expiation. Emancipation کہتے ہیں آزادی کو. غلام آزاد کرنے کو نیک عمل اور کفارے کا ذریعہ قرار دیا. He also encouraged. آپ نے ترغیب دی slaves to earn their freedom through مکاتبہ. آپ نے غلاموں کا مکاتبت کے ذریعے آزادی حاصل کرنے کو بھی ترغیب دی. Question number 5 is, what steps did Rasulullah take to ensure the humane treatment of slaves? ہمارے نبی نے غلاموں کے ساتھ انسانی رویہ اختیار کرنے کے لیے کون سے سٹیپس اقدامات اٹھائے؟ He taught that slaves should be treated like brothers. آپ نے تعلیم دی کہ غلاموں کو اپنے بھائیوں کی طرح سلوک کرنا چاہیے غلاموں کے ساتھ. with proper food. انہیں ایک اچھا کھانا، مناسب کھانا دینا چاہیے. اینڈ کلوتھنگ. اور مناسب لباس دیا جائے. He prohibited. آپ نے منع قرار دیا، ممنون قرار دیا مس ٹریٹمنٹ، بدسلوکی. اینڈ encouraged. اور ترغیب دی their freedom and dignity. ان کی آزادی اور ڈگنیٹی. اس لائن کا کیا مطلب ہوا؟ آپ نے ان سے بدسلوکی سے منع کیا اور ان کی آزادی اور عزت نفس کی حوصلہ افزائی کی. Question number 7 is, what values in the Rasulullah reforms are still relevant to modern society? جو ہمارے نبی کی اصلاحات تھیں، ان اصلاحات میں کون سی ویلیوز جو ہیں وہ آج بھی ریلیونٹ ہے اس جدید زمانے میں؟ تو the values of justice, equality, mercy, human dignity and protection of vulnerable people remain important today. جسٹس کہتے ہیں انصاف کو، اکویلٹی مساوات، مرسی رحم دلی، ہیومن ڈگنیٹی انسانی وقار، اینڈ پروٹیکشن آف ولنریبل کمزور لوگوں کے تحفظ. کمزور لوگوں کا جو تحفظ ہوتا ہے، یہ والے
रिफॉर्म्स थे जो आज भी रेलेवेंट हैं। दे हेल्प सोसाइटी एड्रेस डिस्क्रिमिनेशन एंड सोशल इनजस्टिस। ये इकदार मुआशरे में इम्तियाज और समाजी नाइंसाफी से निपटने में मदद देते हैं। बेटा ये थे हमारे चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चन आंसर्स। आई होप आपको समझ आ गए होंगे। अगर आपको समझ आए हैं आप इनको प्रिपेयर करें अपने पेपर के लिए, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करें। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज।